إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في موضع آخر: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تسبیح و تمجید، تکبیر و تحلیل صرف اللہ رب العزت والجلال کے لیے ہے، اور بیش بہا درود و سلام نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین، بشیر و نذیر اور ہادی و مرشد بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ نہایت ہی قابل قدر خطبہ جمعہ میں تشریف فرما بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور دینی ملی عفت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، گزشتہ خطبے میں آپ لوگوں کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھی گئی تھیں۔ آج کے اس خطبہ جمعے میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کچھ باتیں
آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ خطبہ حاجہ کے بعد سورہ توبہ کی جس آیت کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے میں نے کی ہے، اس چھوٹی سی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے انہی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کے تعلق سے پچھلے ہفتے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت والجلال نے ایسا نہیں کہ صرف سورہ توبہ کے اسی آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، بلکہ مختلف مقامات پر مختلف انداز سے جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا، مختلف جگہوں پر مختلف مناسبات سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول فرمایا، اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا، ان کے ساتھیوں کا تذکرہ بھی مختلف انداز سے مختلف مقامات پر کیا۔ یہ آیت کریمہ سورہ توبہ کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا ایک اہم گوشہ، ایک اہم واقعہ، اس کے طرف اشارہ کیا ہے۔ اور یہی نہیں کہ صرف اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے، اس کے طرف اشارہ کیا ہے، بلکہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن لوگوں نے ساتھ دیا ان کا بطور خاص اس آیت کریمہ کے اندر تذکرہ کیا۔ اور آج کے خطبہ جمعہ میں یہی بتانا مقصد ہے کہ نبی کے ان اصحاب کی عظمت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کے بغیر، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، اس جماعت کے بغیر جن کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کہتے ہیں، دین کا کوئی تصور نہیں۔ چونکہ دین ہم تک انہی کے واسطے آیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے پوری دیانتداری اور پوری امانت داری کے ساتھ اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اگر اس پورے سلسلے سے، اس پورے چین سے اگر اس جماعت کو نکال دیا جائے، ہمارا یہ دین بچے گا نہیں، اور اس دین کا کوئی بھی حصہ صحیح ثابت نہیں ہو سکتا ان کے بغیر۔ اس لیے ان پر ایمان لانا، ان سے محبت کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ان سے تھا اس کو قیامت تک باقی رکھنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اور دینی فریضہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں جس طریقے سے دوست احباب ہوتے ہیں، جب دل چاہا دوستی بڑھا دی اور جب دل چاہا دوستی ختم کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اصحاب، جنہوں نے ہر قسم کی قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی، ہر قسم کی قربانی اس دین کے نشر و اشاعت کے لیے دی، ان کا معاملہ اور ان کا رشتہ ہمارے دیگر رشتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ رشتہ بڑا مضبوط ہے اور سب سے اعلیٰ وارفہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام اور مرتبے کو الگ سے بیان کیا، ان کے عظمت کا الگ سے تذکرہ کیا، ان کی فضیلت کا الگ گن گایا۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا صرف ایک واقعے کا تذکرہ کیا ہے،
اللہ بیان فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر کہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ساعت عسر کا تذکرہ کیا ہے. ساعت عسر سے کیا مراد ہے؟ ایک ایسی گھڑی جو نہایت ہی سخت اور نہایت ہی تکلیف دہ اس واقعے کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے اندر کیا گیا ہے. اس کو ساعت عسر کہا گیا ہے. تنگی کے اوقات، تنگی کے حالات اور تنگی کے ایام. تمام مفسرین نے ساعت عسر کی تشریح اور اس کی تفسیر کی ہے کہ ساعت عسر سے مراد غزوہ تبوک ہے. کیا ہے؟ غزوہ تبوک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ جنگ، جس کو ہم جنگ تبوک کہتے ہیں، یہ پیش آیا اور نہایت ہی سنگین حالات میں یہ جنگ واقع ہوئی. آپ اس کی سنگینیت کا اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس جنگ کے بارے میں استفسار کیا، پوچھا کہ یہ ساعت عسر ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی توجہ فرمائی کس پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پر. والمہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار پہ بھی خصوصی توجہ فرمائی. کیوں؟ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اس لیے کہ ان لوگوں نے، انصار اور مہاجرین نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تنگی کے حالت میں، سختی کے حالت میں. اور وہ سختی کے دن کیا ہیں؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے بیان فرمایا. صرف ایک واقعہ، یہ طویل واقعہ ہے غزوہ تبوک کا، اس کو پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے. حافظ ابن کثیر نے اور اسی طریقے سے امام قرطبی نے تفصیل کے ساتھ اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے. اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس سے آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ کس تنگی کے عالم میں یہ غزوہ پیش آیا، اور اس تنگی اور شدت کے ایام میں صحابہ کرام کا وطیرہ کیا تھا، ان کا طرز عمل کیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاملہ کیا تھا. یہ تنگی کسی ایک ناحیے سے نہیں تھی، بلکہ ہر اعتبار سے تنگی، ہر اعتبار سے پریشانی. اور ویسے بھی جہاں جنگ ہو وہاں نرمی کا معاملہ نہیں، وہاں سکون نہیں، وہاں پیس نہیں، وہاں امن نہیں. اگر ہر قسم کی سہولت ہوتی اور اس سہولت کے ایام میں اگر یہ جنگ درپیش آتی تو اس جنگ کا ہونا بذات خود یہ سنگین ہے. ابھی آپ لوگوں نے کچھ دنوں پہلے، کچھ ہفتے پہلے سوشل میڈیا کے ذریعے جنگ کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، پڑھا نہیں تاریخ کے کتابوں میں، سنا نہیں ممبر و محراب سے، اپنے آنکھوں سے دیکھا. آپ اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں جو ہر اعتبار سے تنگی تھی، کس کس ناحیے سے؟ سخت گرمی کے ایام، اور صحرائے عرب کی یہ گرمی آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، تصور نہیں کر سکتے. تمام تر سہولتوں کے باوجود آج بھی سڑکوں پر چلتے ہوئے لوگ صحرائے عرب کی تپش کو برداشت نہیں کر پاتے اور اس کی شدت کی وجہ سے دم توڑ دیتے. آج بھی صحرائے عرب کی یہ گرمی اپنے آپ میں لوگ جانتے ہیں، جو لوگ خلیجی ممالک میں رہ چکے ہیں، وہاں کی تپش، وہاں کی گرمی، وہاں کی شدت
ہر انسان اس کو جھیل نہیں سکتا۔ حدیث میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس کو پڑھ کے آپ وہاں کی شدت تپش اور حرارت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ غزوہ تبوک جب پیش آیا تو سخت گرمی کے ایام، اور یہی نہیں کہ صرف شدت گرمی کا مسئلہ، اسی طریقے سے مسلمانوں کی حالات ہر اعتبار سے بڑے ہی ناگزیر تھے، بیان کرنے کے قابل نہیں تھے، مالی اعتبار سے حد درجہ کمزور، اور اسی طریقے سے دوسرے اعتبار سے بھی بطور خاص اس جنگ میں بڑے کمزور تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حافظ ابن کثیر نے اس واقعے کو نقل کیا اپنی تفسیر میں، امام قرطبی نے اس کے طرف اشارہ کیا اور کہا کہ حضرت عمر سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ ہم جب اس جنگ کے لیے نکلے تو ایک ایسے جگہ پہ ٹھہرے جہاں سخت گرمی تھی، اس گرمی کی شدت کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا، زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا، اور اس سختی کے عالم میں اس جنگ تبوک کے سفر میں پیاس کی شدت کا اس قدر یلغار ہوا، اس قدر حملہ ہوا کہ حضرت عمر بن الخطاب بیان فرماتے ہیں کہ محسوس ایسا ہوتا تھا کہ شدت تپش کی وجہ سے گردنیں اکڑ جائیں گی، اور یہ گردن جسم سے پیاس کی تپش کی وجہ سے الگ ہو جائے، جدا ہو جائے۔ اس قدر شدید گرمی اور پیاس کی تپش۔ حضرت عمر بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کوئی شخص اپنے اونٹ کو ذبح کرتا تو صحابہ کرام اس کے گوبر کو حاصل کرنے کے لیے لپکتے اور اس گوبر کو نچوڑتے، اور اس گوبر سے جو پانی نکلتا اس کو پی کر اپنی پیاس کو نہیں بجھاتے بلکہ اپنی زندگی کو بجھاتے۔ یہ حالت تھی سنگینیت کا، اور اس کے علاوہ بھی کئی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جنگ تبوک کو تنگی کا نام دیا۔ اسی طریقے سے ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی، سوار زیادہ تھے، سواریاں کم تھی، لڑنے کے لیے وسائل نہیں تھے، پیسے نہیں تھے، ہر اعتبار سے تنگی تھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر خصوصی طور پر آپ نے چندے کی اپیل کی، اسپیشل داماد رسول حضرت عثمان ابن عفان جن کو ذو النورین کہتے ہیں، انہوں نے خصوصی طور پر غزوہ تبوک کے موقع پہ 1000 چاندی کے سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لے آ کے رکھے۔ حالات اس قدر سنگین تھے، حضرت عمر بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حالت اپنے آنکھوں سے دیکھی کہ صحابہ گوبر کو نچوڑ کے اپنی زندگیاں بچا رہے ہیں، تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مستجاب الدعوات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سنگین حالت میں دعا فرمائیں، آپ دعا کیجئے۔ حالات ایسے نہیں ہیں کہ صحابہ زندہ رہ پائیں، شدت حرارت اور شدت تپش کی وجہ سے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ گردن تن سے جدا ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزارش نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی۔ حضرت عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ سے دعا کی، ابھی آپ کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن الخطاب بیان فرماتے ہیں، لمبا واقعہ ہے کہ جب ہم لوگ اس جگہ سے کوچ کر گئے، نکل گئے، تو ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ بارش کہ یہ قطرے صرف وہیں پہ نازل ہوئے تھے جہاں صحابہ کرام۔ اس واقعے سے آپ اس جنگ کی تنگی
اور اس جنگ کے سختی کا آپ اندازہ لگائیے اور صحابہ کرام کے عظمت کو دیکھیے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے خصوصی طور پہ ان کے لیے دعا کی. اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ شدت بھوک، یہ تو پیاس کا معاملہ تھا، شدت بھوک کی یہ حالت تھی کہ ایک کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے، ایک کھجور کو 2 حصوں میں بانٹا جاتا اور صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا جاتا، اور کھجور کے اس حصے کو صحابہ کرام تناول فرما کے زندہ رہتے، اپنے بھوک کو بجھاتے، اور جو گٹلی بچ جاتی اس کو ایک صحابی نہیں بلکہ کئی صحابہ کرام مل کے اس گٹلی کو چوس چوس کے اپنے پیاس کو بجھاتے تھے. یہ تنگی کی حالت. اور حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ تبوک میں تشریف فرما تھے. ابو سعید خدری بھی تھے، بہت سارے صحابہ کرام تھے، لیکن یہ دونوں بطور خاص اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی گزارش کی. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پریشانی، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، آپ اگر اجازت دیں تو ہمارے ساتھ جو اونٹ کے جانور ہیں اس کو ذبح کر کے ہم اپنی زندگی بچا لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالت دیکھی تو آپ نے اجازت دے دی. کہا جاؤ اپنے اونٹ کو ذبح کر کے اپنے کھانے کے سامان مہیا کر لو. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے اور آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی اور ان کو مشورہ دیا. کہا کہ آپ میرا مشورہ قبول فرمائیں. پہلے سے ہی سوار زیادہ تھے، سواریاں کم تھی، اگر لوگ اپنی زندگیوں کو بچانے کے لیے ان اونٹوں کو قربان کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا. یہی ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. کھانے کے سامان نہیں، پینے کے سامان نہیں، لڑنے کے وسائل نہیں، جیب میں پیسے نہیں، یہی چند سواریاں ہمارے پاس ہیں. اگر ان کو بھی ہم ذبح کر دیں اپنے ہاتھوں سے ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا. چنانچہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ تبوک کے موقع پر یہ مشورہ دیا کہ آپ اعلان فرما دیجئے کہ جس کے پاس جو کچھ موجود ہے کھانے کی وہ ایک جگہ اکٹھا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پیشکش کو، ان کے اس مشورے کو قبول کیا اور آپ نے اعلان کیا کہ دسترخوان بچھایا جائے. جنگ تبوک کے موقع پہ چادر بچھائی جا رہی ہے، دسترخوان بچھایا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ کھانے کا میسر ہو یہاں حاضر کر دے. حضرت ابو ہریرہ، حضرت سعید الخدری بیان فرماتے ہیں جو بنفس نفیس اس جنگ میں شریک تھے، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جانور قربان کرنے کی اجازت لی تھی. یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ایک مٹھی جو لے کے آتا اور اس دسترخوان پہ رکھ دیتا، دوسرا صحابی آتا ایک مٹھی کھجور اس دسترخوان پہ رکھ دیتا، تیسرا صحابی آتا ایک مٹھی گیہوں اس پہ رکھ دیتا، چوتھا صحابی آتا ایک مٹھی روٹی کا ٹکڑا اس پہ رکھ دیتا. کل یہی خزانہ تھا جو دسترخوان پہ جنگ تبوک کے موقع پہ سجایا گیا تھا. اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ دعا فرما دیجیے، برکت کی دعا کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پہ برکت کی دعا فرمائی. راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ کرام جنگ تبوک کے موقع پہ تھے سبوں نے پیٹ بھر کھایا بھی اور اپنے برتن کو کھانے سے بھرا بھی. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. آپ بتا دیجئے کہ سلامتی ہو ان لوگوں پر جن کا انتخاب عرش والے نے کیا ہے. یہ صحابہ کرام
ان کا انتخاب کسی عام انسان نے نہیں کیا تھا، کسی عام شخصیت نے ان کا انتخاب نہیں کیا تھا، بلکہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ ان صحابہ کرام کا انتخاب اللہ جل شانہ نے خود کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں، آپ اس پوری روایت کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں کو ایک میدان میں کھڑا کیا اور ان کے دلوں کا جائزہ لیا، ٹٹولا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، جائزہ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے اچھا دل پایا۔ حدیث کا الفاظ خیر قلوب العباد، بندوں میں سب سے اچھا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا۔ فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرما لیا، اپنے لیے، اپنی رسالت کے لیے منتخب فرما لیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہمارے انتخاب کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ جل شانہ نے اس کا انتخاب کیا۔ دنیائے انسانیت کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے محبوب اور سب سے چنندہ اور سب سے برگزیدہ دل پایا، اور اس کا انتخاب کتاب مقدس قرآن کریم کے لیے کیا۔ نبی کے دل کا انتخاب احادیث پاک کے لیے کیا۔ جبھی تو قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قلب اطہر پر اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ یہ قرآن کریم کا نزول کسی عام انسان پر نہیں، کسی عام دل پر نہیں، بلکہ اس دل کا انتخاب عرش والے نے کیا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں خیر قلوب العباد، سب سے بہتر دل پایا، فاصطفاہ لنفسی، اپنے لیے اللہ نے اس دل کو مصطفیٰ کی مصطفائی اللہ کے وجہ سے اللہ نے اس کا انتخاب کیا۔ وابتعثہ برسالتہ، اور اپنی رسالت کا نزول آپ کے قلب اطہر پہ کیا۔ اور اس کے بعد سنیے، اس کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ ثم نظر فی قلوب العباد فوجد قلب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کا جائزہ لیا، دیکھا ان کے دلوں کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے دل کو سب سے اچھا دل پایا۔ چنانچہ ان اچھے لوگوں کا انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا، ان کی معیت کے لیے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس واقعے کو قدر تفصیل سے ذکر کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس تنگی کے حالت میں کس طریقے سے صحابہ کرام صبر و تحمل کے پیکر بن کے کھڑے رہے۔ ان کے ایمان کو دیکھیں، ان کے عقیدہ کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو دیکھیں کہ اس تنگی کے ایام میں، سخت گرمی کے ایام میں، جہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، اور وہ بھی کھانے پینے کی چیزیں ایسے انسان کے پاس میسر نہیں جس کے قدموں میں پوری دنیا موجود ہو، اور پورے دنیا کے حکمراں سمجھوتا کرنے کے لیے پوری دنیا کی دولتیں ان کے قدموں پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو۔ ایسے آدمی کے پاس کھانے کے لیے، پینے کے لیے کوئی چیز میسر نہ ہو، اس تنگی کے عالم میں صحابہ کرام ایمان و عمل کے پیکر بن کے کھڑے رہے، محبت کا ثبوت دیا، اپنے ایمان کو استحکام بخشا۔ یہ بتانے کا مقصد ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ کیا اور کہا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ۔ یہی وہ لوگ ہیں، کون لوگ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، جو ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر خصوصی توجہ فرمائی۔ اس لیے جتنے بھی صحابہ کرام اس دنیا میں آئے،
وہ تمام صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یکساں طور پہ محبت کرتے تھے. ان کی محبتوں کو کوئی آدمی چیلنج نہیں کر سکتا ہے. قرآن نے ان کے محبت کا تذکرہ کیا ہے, ان کے ایمان کا تذکرہ کیا, ان کے عمل کا تذکرہ کیا. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے زیادہ افضل اور بہتر اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے. یہ سب سے بہترین لوگ تھے. اسی لیے ان کو قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ خیر امت. حضرت عمران ابن حسین حدیث کے راوی ہیں, بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, مختلف روایتیں مختلف انداز سے موجود ہیں, آپ سے پوچھا گیا ای الناس خیر, یا رسول اللہ سب سے بہترین لوگ اس روئے زمین پر کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا تو آپ نے پہلا جواب کیا دیا, کہا القرن الذی انا اعیش فیہ, میں جس زمانے میں جس وقت زندہ ہوں اور ہمارے ساتھ جو لوگ زندہ ہیں, یہ زمانہ اور یہ لوگ سب سے بہتر ہیں. اچھے لوگ کون ہیں؟ کہا القرن الذی انا اعیش فیہ, یہ زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے, یہ سنہرا زمانہ اور یہ صحابہ کا زمانہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا زمانہ ہے جو سب سے افضل اور سب سے بہتر زمانہ, سب سے اچھا وقت تھا. اس سے بہتر وقت اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا. پھر صحابہ سے نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کے بعد کون سا زمانہ ہے؟ تو آپ نے کہا ثم الذین یلونہم. پھر پوچھا گیا تو آپ نے کہا ثم الذین یلونہم. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر زمانہ یہ میرا زمانہ ہے, میں جس زمانے میں زندہ ہوں اور یہ صحابہ کرام ہمارے ساتھ زندہ ہے, سب سے بہتر زمانہ ہے. اور اس کے بعد تابعین کرام کا زمانہ ہے, اتباع تابعین کا زمانہ ہے, گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, صحابہ کا زمانہ, تابعین کا زمانہ, یہ سب سے بہتر زمانہ ہے. آج اس دنیا میں اس زمانے سے بہتر لوگ نہیں پیدا ہو سکتے, اس سے بڑا پیر اس زمانے میں نہیں پیدا ہو سکتا, اس سے بڑا دین کا جانکار آج کے زمانے میں نہیں پیدا ہو سکتا. حضرت عرباض ابن ساریہ, ان کا نام سنا ہوگا, منبر و محراب سے آپ نے اس خطبے کو سنا ہوگا. آپ نے کیا کہا؟ ایک موقع پر کہا تھا کہ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون. یہ صحابی رسول عرباض ابن ساریہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی بلیغ اور نہایت ہی جامع, دل کو دہلا دینے والا خطبہ دیا تھا. ایسی موعظت فرمائی کہ کانوں نے سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, کانوں نے سنا تو دل دہلنے لگے. حدیث کے الفاظ ہیں موعظۃ بلیغہ, ایسا بلیغ خطبہ نبی کائنات سے کبھی ہم لوگوں نے نہیں سنا تھا. وہ خطبہ کیا تھا؟ آگے بیان فرماتے ہیں ذرفت منها العیون, جن جن کانوں نے نبی کے اس خطبے کو سنا آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل رواں جاری ہو گیا. وذرفت منها وجلت منها القلوب, اور یہ خطبہ سن کے دل دھڑکنے لگا, جوشے مارنے لگا. یہ اتنا خطرناک خطبہ تھا, دل کو دہلا دینے والا, ایمان کو گرما دینے والا اور ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والا اور اس دنیا کو بدل دینے والا نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خطبہ تھا. جبھی تو صحابی رسول نے کہا تھا کہ یہ موعظہ بلیغہ, جس کو سن کر آنکھوں سے آنسو کے سیلے رواں جاری ہو گئے اور دل دہکنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں بہت ساری چیزیں بیان فرمائی, لیکن ایک بات جو آج اس خطبے میں بیان کرنی تھی وہ یہ تھی, کہا کہ اگر تم زندہ رہو گے تو فَسَيَرَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا, تو بہت سارے چیلنجز تمہارے سامنے آئیں گے, بہت ساری تحدیات تمہارے سامنے آئیں گی, تم برداشت نہیں کر سکو گے. ایسے سنگین حالات آئیں گے کہ تم یہ فیصلہ نہیں کر پاؤ گے کہ کیا درست ہے کیا غلط ہے. اور یہ حالات صحابہ کرام نے اپنے آنکھوں سے دیکھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ محرم الحرام کے اس مہینے میں, کیا یہ کسی فتنے سے
اگر ان کی شہادت کی خطرناکی اور ان کے شہادت کے واقعے کو الگ کر دیا جائے تو صرف اس فتنے کو سامنے رکھا جائے کہ حضرت حسین کی شہادت کے فتنے سے جس طریقے سے مسلمان مختلف فرقوں میں بٹ گئے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا انصاف سے بتائیں یہ کسی فتنے سے کم ہے؟ شہادت 1400 سال پہلے ہوتی ہے اور آج تک مسلمان اس فتنے میں کس طریقے سے مبتلا ہے، یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کون سچ پہ ہے کون غلط پہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے کہا تھا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، ایسے حالات تمہارے زندگی میں آئیں گے کہ تمہارے آنکھوں کے سامنے ایسے مسائل کھڑے کر دیے جائیں گے تم فیصلہ نہیں کر سکو گے کہ دن ہے کہ رات ہے۔ یہی حالات بنے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں آتا ہے، یہ کون تھے؟ حضرت حسین کے بھائی تھے۔ آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں، جب یہ عراق گئے تھے آپ نے کہاں سکونت اختیار کی تھی؟ آپ اس آدمی کے گھر میں سکونت اختیار فرمائے تھے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جس نے نبوت، یہ فتنہ کا زمانہ نہیں تھا، صحابہ جان نہیں سکے کہ کون میرا ہے کون غیر ہے۔ بہت سارے واقعات اس زمانے میں پیش آئے اور آج کے زمانے کی تو بات ہی نہیں کر سکتے۔ آج تو لوگ اس میں الجھے ہیں کہ کچی روٹی پکی روٹی، کوا حلال کوا حرام، بڑے بڑے مسائل بہت دور کی بات۔ آج دینی بنیادی مسائل، کسی کے ہاں میت ہو جائے وہاں اختلاف کہ کیسے غسل دیا جائے، کیسے اس کو دفنایا جائے، کیسے کفنایا جائے، بڑے بڑے مسائل تو ہم نے پڑھے نہیں، دیکھے نہیں، جانے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جب تمہارے سامنے ایسا زمانہ ایسا وقت آئے کہ اختلافات رونما ہو، بے چینی ہو، کرب علم اس کا بول بالا ہو، تو نبی کائنات نے راستہ دکھایا، کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ سن لو، اگر ایسے تنگی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، جہاں تم دن کو دن نہیں کہہ سکتے، رات کو رات نہیں کہہ سکتے، ایسے موقع پر اگر تم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو نبی کائنات نے کہا کہ میری سنت کو دیکھو اور میرے صحابہ کی سنت کو دیکھو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے خلفائے اربعہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، ان کے سنت کو دیکھو، اور صرف دیکھو نہیں، عضوا علیہا بالنواجذ، اپنے ان داڑھوں سے، یہ دانتیں جس سے ہم لوگ کھاتے ہیں، نبی نے کہا کہ اس سے مضبوطی سے تھام لو، یہ کام کرو۔ نبی کائنات نے یہ صحابہ کرام کی عظمت بیان فرمائی، یہ مقام بیان فرمایا۔ ہم ان صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں، ہم ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، لہذا صحابہ کرام کی عظمتوں کا تذکرہ کریے، ان کے مناقب کو بیان کیجئے، ان کے فضائل کو بیان کیجئے، اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے یہ جرأت و جسارت کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے زبان کھولنے کی، وہ ایسا نہیں کہ آپ نے کسی ایک صحابی کو برا بھلا کہا، نہیں، بلکہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا آپ نے کہا، اور جس نے نبی کو برا بھلا کہا اس نے نبی کو نہیں کہا، اللہ کو برا بھلا کہا۔ یہ ساری کڑیاں ایک دوسرے سے ایسی جڑی ہیں جس کو آپ ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے۔ یہ ساری کڑیاں ایمان کا حصہ ہے، اللہ کا رشتہ نبی سے، نبی کا رشتہ صحابہ سے، آپ اس کے بغیر سرخرو نہیں ہو سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دین بچانا ہے، صحابہ کی عظمت کو بچانا ہوگا، دین بچانا ہے، صحابہ کے مناقب کو بچانا ہوگا، دین بچانا ہے، صحابہ کا تذکرہ کرنا ہوگا، ان کی فضیلتوں کا ذکر کرنا ہوگا، اس کے بغیر آپ دین کو نہیں بچا سکتے۔ ہمارا یہ دین، ہمارا یہ قرآن، ہماری یہ شریعت، یہ سب صحابہ کرام سے ہو کر آئی۔ اگر ہم ان کو برا بھلا کہیں تو پھر ہمارے دین میں کچھ بچتا نہیں ہے۔ ہم جانتے نہیں ہیں کہ سب سے زیادہ روایتیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں۔ ہم جانتے نہیں ہیں کہ مائی عائشہ سلام اللہ علیہا کا مقام کیا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی فقیہہ، آپ سے بڑا فقیہ اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، تمام صحابہ کرام کا اتفاق تھا۔ اس زمانے میں حبر الامہ عبداللہ ابن عباس
عبداللہ ابن مسعود، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، یہ بڑے بڑے فقیہ اپنے زمانے کے تھے، پورے دنیا کے مولوی اور مفتیان مل جائے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن مسعود کا مقابلہ تو دور کی بات ہے، ان کے پیر کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ بڑے بڑے صحابہ کرام مائی عائشہ صدیقہ کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے، دنیا کی سب سے بڑی فقیہ تھی۔ اگر آپ پر آنچ آئے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین بچ نہیں سکتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ صحابہ کے منقبت کا تذکرہ کریے، انشراح صدر کے ساتھ قرآن پڑھیے، تاریخی حقائق کا جائزہ لیجئے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے اور اللہ سے دعا کریے کہ رب العالمین ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، ہم لوگوں کو تو اپنے صحیح ایمان پر، صحیح عقیدے پر اور صحیح اسلامی اصولوں پر ہم لوگوں کو زندہ رکھ۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو انہی صحیح اسلامی اصولوں کے ساتھ اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔